السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم اپنے نیوز کا آغاز جرمنی فرینکفرٹ سے شروع کرتے ہیں۔ جرمنی فرینکفرٹ میں ہماری پاکستانی قونصلیٹ کے اوپر افغانیوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ چھٹی کا دن تھا، سیٹرڈے، اور وہاں پر کچھ لوگ موجود نہیں تھے، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، شاید ایک چوکیدار تھا وہاں پر۔ تو انہوں نے جا کر حملہ کیا، نعرے بازی کی، اور پھر ہمارا جو جھنڈا ہے اس کو اتار کر اس کی بے حرمتی کی گئی۔ یاد رہے کہ یہ افغانی ادھر فرینکفرٹ کے جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے پاس کوئی ہوٹل تھا، وہاں پر انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا، کوئی پروگرام چل رہا تھا، وہاں سے پھر یہ دو دو چار چار پانچ پانچ کر کے گئے ہیں اور جا کر انہوں نے ایمبیسی کے اوپر حملہ کر دیا، اور بہت ہی غلط حرکت کی ہے انہوں نے، جس کا کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں شیک کیا انہوں نے، اور بہت ہی بدتمیزی کا اظہار کیا انہوں نے بتا دیا کہ ہماری یہی اوقات ہے، اور ہمیں جو پھٹکارا گیا ہے کہ اے سرزمین کابل، تم کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی، اور تمہارے اندر کبھی چین بھی نہیں آئے گا جب تک تم ایک میرے پیارے کو نہیں مانو گی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کے فتنے انہوں میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے خود ہی ویڈیو بنا کر یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر چڑھائی، جس کی وجہ سے پولیس اب ان کو پکڑ رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے۔ اور پاکستانی قونصلیٹ نے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سارے ڈاکومنٹ ان کی جو آئی ڈیز ہیں ان سے خود ہی ملتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے خود ہی اپنے گلے میں پھندا ڈالا اور خود ہی لٹک گئے۔ یہ تو ہوا جناب جرمنی کا واقعہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ابھی پاکستان فیصل آباد میں۔ وہاں پر ایک پیر صاحب نے 16 سال کی بچی، ان کے والد صاحب والدہ چھوڑ کر آئے کہ پیر صاحب کی خدمت کرو، تم یہاں پر کھانا کھونا بنا کر دو۔ پیر صاحب نے اس کے ساتھ غلط حرکت شروع کر دی، اور جب اس کو حمید کا کوئی ملا تو وہ بچی نے وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا، اور اس نے اپنے گھر جا کر اپنی فیملی کو بتایا کہ پیر صاحب تو میرے ساتھ ایسے کرتے تھے، اور پھر وہ پولیس اسٹیشن گئے ان کے والدین اور بچی کو لے کر، اور پھر پیر کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور اب پیر صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے۔ تو پاکستان کی حکومت سے میری درخواست ہے کہ جو فیصل آباد کی پولیس ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، ان کو کم سے کم ان کو مارنا بھی ہے تو کسی جو فیصل آباد کا جو چوک ہے مین وہاں پر لٹکا دیا جائے، اور اس پر لکھا جائے انہوں نے یہ حرکت کی تھی اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی ہے، کہ آنے والے جو نئے جو مریم ہیں ان کے لیے یہ عبرت ناک کا نشان بن جائے۔ اس کے بعد جناب ہماری خبر جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ بہت زیادہ گالیاں گلوچ اور اس طرح کی مطلب غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی سچ اور جو ہے اس کی کوئی دلیل یا کوئی قرآن مجید سے کوئی بات یا حدیث سے کوئی بات ان کو نہیں آتی۔ ایون کہ انہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صحیح طرح سے علم نہیں ہے، طریق کا، نام کا، اور کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، لیکن گالیاں وہ ایسی ایسی نکالتے ہیں جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے گالیوں میں، اور بہت ہی بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں وہ۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو آتے ہی بس سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابھی ہم چلتے ہیں انگلینڈ میں۔ انگلینڈ میں ابھی بہت بڑا ایک جلسہ ہو رہا ہے کمیونٹی کا۔ میری درخواست ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اس جلسے کو ضرور سنیں، آپ کو حق اور سچ کا پتہ چلے، کیونکہ آپ لوگ کب تک ان مولویوں کے پیچھے لگے رہیں گے اور آپ کو حق اور سچ کی بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے خود اس جلسے کو سنیں اور انجوائے کریں اور اپنے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ پاکستان۔ اس کے بعد میں ابھی ختم کرنے سے پہلے بنگلہ دیش کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ لوگوں کا کچھ مختلف وجوہات پر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ تباہی کر دی ہے انہوں نے ملک کی، اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ پولیس ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، وہاں پر پولیس روڈوں کے اوپر آرمی آئی ہوئی ہے،
اور وہ جو 144 کی طرح کا حالات بنے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ بھی ہمارا مسلمان ملک ہے۔ اس کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔